11%۔ چند دن ہوئے ہم نے فیس بک پیج پر ایک سروے کروایا جس میں سوال پوچھا گیا تھا کہ اگر ریاست انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہو تو آپ کی پوزیشن کیا ہوگی، یعنی آپ ایسی صورت میں ریاست یا انسانیت میں سے کسے چنیں گے۔ اس سروے میں 89% افراد نے تو ایسی صورت میں انسانیت ہی کا ساتھ دینے کا کہا، مگر 11% وہ افراد تھے جن کے مطابق وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے پر ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یعنی اگر ریاست انسانی حقوق پامال کرتی ہے تو ایسے میں وہ استحصال یا ظلم کا شکار ہونے والے، لاپتہ ہونے والے، ماورائے آئین و قانون قتل ہونے والے یا اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونے یا جلاوطن ہو جانے والے افراد کا ساتھ دینے کی بجائے ریاست کا ساتھ دیں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر اس سروے میں پوچھے گئے سوال میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والی ریاست کے الفاظ کی بجائے اسرائیل، میانمار، بھارت یا کسی دوسرے غیر مسلم ملک کا نام درج کر دیا جاتا تو انسانیت اور ریاست میں سے ریاست کو منتخب کرنے والے یہ 11%، 89% دیگر افراد سے پہلے انسانیت انسانیت کے نعرے لگاتے نظر آتے۔ سوال یہ ہے کہ یہ 11% کون لوگ ہیں، اور کیا غیر انسانی اور شرمناک سرگرمیوں کی حمایت کرنے والے یہ 11% انسان صرف پاکستان کا مسئلہ ہے؟ یہی 11% تھے کہ جو بنگال میں ہماری ہی زیادتیوں کی وجہ سے بددل ہو کر مسلح جدوجہد پر مجبور ہو جانے والے بنگال کے لوگوں پر ہماری ہی بندوق، ہماری ہی گولی اور ہمارے ہی بموں کی گھن گرج پر شاداں تھے، اور انسانیت کو قتل کر کے علاقے پر اپنا قبضہ قائم رکھنے کے نعرے لگا رہے تھے۔ اور پھر یہی 11% وہ تھے جو پاکستانی تاریخ کے اس سب سے بڑے المیے پر یہ کہہ کر کہے لگا رہے تھے کہ اچھا ہی ہوا بنگال ہم سے الگ ہوا اور ہماری جان چھوٹ گئی۔ یہ 11% افراد وہ ہیں کہ جب خیبر پختونخوا اور قبائلی خطے میں کوئی حقوق کی تحریک چلے گی، یہ ان جائز اور دستوری حقوق کے حمایت کرنے کی بجائے ریاست کا ساتھ دیتے ہوئے ان کے خلاف پروپیگنڈا میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ بلوچستان میں مست شدہ لاشوں پر تالیاں بجا کر ریاست کو شاباش دیں گے۔ وہاں سینکڑوں لاپتہ افراد کے اہل خانہ اپنے پیاروں کا ماتم کریں گے تو یہی 11% کچھ نہ کچھ کیا ہوگا کا نعرہ لگا کر ریاست کے ساتھ جا کھڑے ہوں گے۔ کراچی میں مہاجر لاپتہ ہوں گے یا ان کے حقوق کا استحصال ہوگا تو یہی 11% انہیں پناہ گزین اور بھارتی ایجنٹ کہہ کر سماجی دھارے سے کاٹنے کی کوشش کریں گے اور ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے ریاستی درازوں سے نمک اور مرچیں ان روتی چیختی آنکھوں اور زخموں پر چھڑک دیں گے۔ سندھ کے کسی اور علاقے یعنی اندرون سندھ میں کوئی لاپتہ ہوگا، کوئی ریاستی اذیت کی بھینٹ چڑھے گا تو یہی 11% غدار غدار کا نعرہ لگا کر اس استحصال میں ظالم کے ساتھ کھڑے دکھائی دیں گے۔ یہی 11% بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتی ریاست کے ہاتھوں نہتے کشمیریوں کے جسم پر پیلٹ گنز کے چھید دکھا دکھا کر بھارت کے کو گالیاں دیں گے۔ وہاں کشمیری ماؤں اور بہنوں کے جسموں پر لکھی جانے والی بدترین اذیتوں کی تفصیلات سنا کر اپنے ضمیر کے بوجھ کا رونا روئیں گے۔ مگر ویسا ہی ظلم پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں رونما ہو جائے تو نہ ان کے منہ میں مذمت کا کوئی جملہ پیدا ہوگا اور نہ ان کا ضمیر انہیں کچوکے دے گا۔ ایسے میں یہ بالکل اطمینان کے ساتھ ظالم کے ساتھ کھڑے ہو کر مظلوم پر تھوکیں گے۔ گلگت بلتستان میں حقوق کی آواز اٹھانے والوں کو غدار اور باغی کہا جائے یا پڑھے لکھے افراد کو شیڈیول 4 میں ڈال کر ان کی زندگیاں جمود کا شکار بنائی جائیں، ان 11% کو کسی طرح کا کوئی ملال نہیں ہوگا، بلکہ یہ حسب توفیق ٹی وی چینلز پر کھلے عام ان افراد کو گالیاں دینے والوں کو سلام پیش کرتے نظر آئیں گے۔ یہی 11% ہیں جو کسی ہندو لڑکی اور اغوا کر کے جبری طور پر مذہب کی تبدیلی پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور کسی مسیحی پر توہین رسالت کا الزام لگا کر زندہ جلا دیے جانے پر جشن مناتے ہیں۔ یہ 11% انسان نما، انسانیت دشمن دنیا کے ہر ملک میں قریب اسی تناسب سے پائے جاتے ہیں۔ اسرائیل میں اسی حیاتیاتی نوع سے تعلق رکھنے والے افراد فلسطینیوں کے جسموں کو چھیدتی گولیوں پر اپنی ریاست کو شاباش دیتے ہیں۔ سرحد کے دوسری طرف یہی 11% افراد کسی بھی مسلمان یا دیگر اقلیت پر ہونے والے تشدد پر اپنے ہندو شدت پسندانہ نظریات کے گن گاتے ہیں۔ یہی 11% یورپ سے مسلمانوں کو نکال باہر کرنے کے نعرے لگاتے ہیں، اور یہی 11% ہیں جو میانمار میں روہنگیا کی نسل کشی پر ینگون حکومت اور فوجی جرنیلوں کی تصاویر چومتے نظر آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ 11% انسان کیسے انسان ہیں کہ ان کے نزدیک انسانیت ان کے اپنے نظریات، ریاستی بیانیوں، پسند کے رہنماؤں کے دفاع یا اپنی قوم یا نسل پرستی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔
اس سے زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ اس طرح کے بیمار لوگوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ اضافہ ہر معاشرے میں جاری ہے ہماری طرح۔ جواب یہ ہے کہ دنیا میں صرف دو ہی قومیں آباد ہیں اور دو ہی نظریات۔ قوم ہے انسان اور انسان دشمن، اور نظریات ہیں انسانیت اور انسانیت دشمنی۔ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بڑی آسانی سے اپنی قوم اور اپنے مذہب کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ آئینے کے علاوہ کوئی آپ کو درست جواب نہیں دے سکتا۔ مختلف ملکوں میں ریاستی طاقتیں، طاقتور اشرافیہ اور گروہ یہ 11% افراد تیار کرتے ہیں۔ یہی 11% کبھی مذہب، کبھی رنگ، کبھی نسل، کبھی زبان، کبھی ثقافت اور کبھی ریاست کے نام پر انسانوں کا استحصال کرنے والے حاکموں، رہنماؤں، قائدین، سربراہوں، امیروں، شہنشاہوں، وڈیروں، چودھریوں اور بادشاہوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی ہی قوم اور اپنے ہی معصوم لوگوں پر ہنستے ہیں۔ جب گورے نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا تو یہی 11% تھے جو سب سے آگے ہو کر کروڑوں ہندوستانیوں کو غلام بنانے والی طاقت کے ساتھ مل کر اپنی ہی قوم کو 100 سال تک کی غلامی سونپ کر غیر ملکی قابض سے اپنی ہی سرزمین پر جاگیریں بٹور رہے تھے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس 11% والی ذہنیت سے باہر آنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ کسی بیماری سے باہر آنے کے لیے سب سے پہلے یہ تسلیم کرنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ بیمار ہیں اور آپ کو دوا کی ضرورت ہے، اور 11% ایک ایسی بیماری ہے جو سب سے پہلے یہ سکھاتی ہے کہ آپ بیمار نہیں ہیں بلکہ صحت مند ہیں، اور دنیا کے 89% دیگر افراد بیمار ہیں۔ ہاں، بیماری سمجھ آ جائے تو علاج بہت آسان ہے۔ علم